السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت ریسرچ سینٹر کی جانب سے ڈاکٹر عزیز احسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہم وجہ تخلیق کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب تخلیقی صنف نعت پر یا تو گفتگو کرتے ہیں یا کسی کتاب کا تعارف کراتے ہیں جو نعتیہ متن سے متعلق ہوتی ہے۔ آج ہمارے سامنے ایک انتخاب نعت ہے بحضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مرتب کرنے والے ہیں پروفیسر عبدالحق، پروفیسر ایمریٹس دہلی یونیورسٹی دہلی۔ اس مجموعے کو شائع کرنے والے ہیں نعت ریسرچ سینٹر انڈیا۔ اس میں 58 شعراء کا انتخاب شاعران ان کا کلام دیا گیا ہے۔ اردو نعت کی ابتدا ملا داؤد سے ہوتی ہے، تو ملا داؤد کا نام پہلے ہے، پھر فخر الدین نظامی کا ہے، پھر فخر الدین ابن نشاطی کا ہے، اور اس طریقے سے یہ بات چلتے چلتے آخر تک احمد فراز، ریاض مجید اور صبی رحمانی پہ یہ انتخاب جو ہے مکمل ہوتا ہے۔ اس کے مقاصد پر گفتگو کرتے ہوئے فیروز احمد سیفی صاحب جو فاؤنڈر ہیں، ڈائریکٹر نعت ریسرچ سینٹر انڈیا، نیو یارک میں رہتے ہیں، تو یہ لکھتے ہیں کہ نعت کو شامل نصاب کیے جانے کے حوالے سے جب بھی ہماری کسی دانشور سے گفتگو ہوئی تو اس نے سب سے پہلا سوال یہی کیا کہ اس کی تو کوئی نصابی کتاب ہے ہی نہیں جسے ہم شامل کر کے پڑھیں پڑھائیں اور دیگر اصناف ادب کی طرح یہ فن بھی فروغ پا سکے۔ الحمدللہ ہم پروفیسر عبدالحق صاحب کے غایت درجہ ممنون و مشکور ہیں کہ جنہوں نے ہمارے مقاصد اور جذبات کو محسوس کیا اور خود بخود یونیورسٹی اور کالج لیول پر ایک نصابی کتاب بحضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم مدون فرما کر ہماری آرزوؤں کی تکمیل کے ساتھ صدیوں کے اس خلا کو پر کر دیا۔ ہمیں امید ہے کہ نعت کی اس نصابی کتاب کو اردو کے پروفیسرز اور اساتذہ بطیب خاطر قبول فرما کر اپنی یونیورسٹیز، کالجز اور بورڈز میں شامل نصاب کرنے کی صحیح بلیغ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ تھے فیروز سیفی صاحب جنہوں نے یہ لکھا ہے اور اس کے مقاصد سے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ یہ مجموعہ اور انتخاب جو ہے وہ کس مقصد کے تحت مرتب کیا گیا ہے۔ اس میں جناب صاحب مرتب ہیں جناب پروفیسر عبدالحق، وہ لکھتے ہیں کہ اردو کے شعری تخلیق میں حیرت خیز کرشمہ ساز قوت نمو ہے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قبلہ نما کی ہے جن کے فیضان سے تخلیق پر نور ہوتی ہے۔ ہر سخن بر اپنی فہم و ذکا اور جذب و شوق کے مطابق شعری وسیلہ ابلاغ میں نذرانہ احترام پیش کرتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اردو میں نعتی ادب کا گراں قدر سرمایہ وجود میں آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور اوصاف حمیدہ کے بیان میں عقیدت و احترام، جذب و شوق اور نکات آفرینی کو جس دلکش اور والہانہ اسلوب میں پیش کیا گیا ہے وہ سیرت نگاری میں کم نظر آتا ہے۔ یہ اسلوب اظہار شاعری میں بڑی وسعتوں کا حامل ہے کیونکہ فکر و خیال کی دنیا بے کراں امکانات سے روشن ہے۔ فنکاروں نے ان امکانی وسعتوں کو بھی گرفت میں لانے کی کوشش کی ہے اور اپنے تخیلی پرواز سے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق نئے نکات منظوم کیے ہیں۔ مختلف علامتوں، رمز و ایما کے اشاروں سے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکات شعری زبان میں بیان کیے ہیں۔ لوح بتو،
قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ، تیری محیط میں احباب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب. یہ اقبال کے اشعار ہیں. گم اس میں ہے افلاک کا بلیغ اشارہ. اب یہ لکھتے ہیں کہ گم اس میں ہے افلاک کا بلیغ اشارہ بھی اس ذات مقدس کے لیے ہے، کیونکہ فلک الافلاک کی تمام پہنائیاں اسی ذات مبارک میں سمٹ آئی ہیں. اصل میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنے کا جو اعلان فرمایا ہے، ورفعنا لک ذکرک فرما کے، اس کے اثرات ہیں کہ احادیث مرتب کرنے والوں نے بہت باریک بینی سے متن کو جانچا اور احادیث مرتب کر دیں. سیرت نگاروں نے سیرت کا ایک ایک پہلو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک ایک پہلو جو ہے وہ تحقیقی سطح پر جانچا اور پھر اس کو سیرت میں بیان کر دیا. وہ بیان تو ایک علمی بیان تھا، اس میں جذبات اور احساسات تو نہیں تھے. شاعری کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس طرح ہے کہ اس میں جس کو بھی یہ صلاحیت دی ہے اس کو احساسات، شدید احساس کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ اپنے اظہار پر قدرت دی ہے. تو شاعروں کو اس طریقے سے یہ ایک نئی جہد تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ رفع ذکر میں شاعروں کو اس طرح شامل کیا جائے کہ ان کے احساسات، جذبات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اتباع کا جذبہ وہ سارا شامل ہو کے شاعری میں ڈل جائے. اور شاعری چونکہ جذبات اور احساسات سے مملو ہوتی ہے، اس لیے یہ ایک عجیب و غریب صورتحال سامنے آئی. اور انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ جو سیرت میں یہ بات تھی وہ ایسی نہیں آ سکتی تھی جذبے کے ساتھ. سیرت بیان ہوئی ہے، اس میں واقعات ہیں، لیکن بیان میں اور احساساتی بیان میں، تخلیقی بیان میں، یعنی اب دو چیزیں ہوتی ہیں، یہ سمجھ لیجئے. ایک تو ہوتا ہے معلوماتی ادب، لٹریچر آف نالج، اور ایک ہوتا ہے لٹریچر آف پاور، یعنی مؤثر ادب یا تخلیقی ادب. تو تخلیقی ادب میں انسان کا وہ کی معلومات تو اپنی جگہ آتی ہیں، لیکن اس کے احساسات اور جذبات سے وہ الفاظ جو ہیں وہ کچھ کے کچھ معنی پہن لیتے ہیں اور اس سے دل پہ اثر ہوتا ہے. دیکھنا تقریب کی لذت کی یہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں. تو یہ دیکھیں نا، حالی نے اتنی بڑی مسدس لکھی لیکن 2-4 بند نعت کے اس طرح کر دے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا. اب یہ زبان زیادہ خاص عام ہو گیا. اس میں سادگی بھی تھی، اس جذبہ بھی تھا، احساس بھی تھا، سب کچھ آ گیا. تو یہ اس طریقے سے انہوں نے 58 شعراء کو اس مجموعے میں شامل کیا ہے. اور یہ شامل بھی اس خیال سے کیا ہے کہ کالجز میں یا یونیورسٹیز میں یا مختلف اسکولوں میں اس کو نصاب کے طور پر پڑھایا جائے. تو ملا داؤد سے تو یہ اب ظاہر ہے کہ ان کی زبان تو بہت بدل گئی ہے، اس لیے یہاں اس کو سنانا کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا. اس لیے میں اختر شیرانی کا دیکھیے، کہتا ہے کہ مسند نشین عالم امکان تم ہی تو ہو، اس انجمن کی شمع فروزاں تم ہی تو ہو. جلیل مانک پوری کا ایک شعر تو بہت ہی مشہور ہوا ہے، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں ہے، نگاہ برق نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں. ان کا بھی یہاں پر کلام انہوں نے منتخب کیا ہے. الہی عشق دے اس کا، مدینے کا جو سلطان ہے، محمد نام ہے، تاج رسول ہے، شاہ خوباں ہے. اسی طریقے سے جناب یہ آخر میں آتے ہیں تو احمد فراز کو لے لیتے ہیں. میرے رسول کی نسبت تجھے اجالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے. ہیں ان کا اپنا ڈکشن ہے ماشاءاللہ. ریاض مجید کہتے ہیں، آخری ہیں یہ، اس کے بعد ہمارے سبھی ہیں، الفاظ میں سرش کے ندامت اتار دے، وہ جذب دے جو لہجے میں رقت اتار دے.
سبھی کہتے ہیں کہ قلم خوشبو کا ہو اور اس سے دل پر روشنی لکھوں، مجھے توفیق دے یا رب کہ میں نعت نبی لکھوں۔ اب یہ مختصر تعارف ہی کرانا مقصود تھا میرا، تو یہ مختصراً گفتگو میں نے کی ہے۔ یہ بحضور رسالت مآب یہ بہت محنت سے انہوں نے جمع کیا ہے، اور جن مقاصد کے لیے یہ نعتیں جمع ہوئی ہیں، اللہ کرے کہ ان مقاصد کا دائرہ پھیل جائے اور عملی شکل اختیار کر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔